حضرت ضیاء الامت کے تفسیری شاہکار ضیاء القرآن کے بارے میں مجھ سے پیشرو مقررین نے اپنی گفتگو میں اس کا بڑا برمحل تذکرہ فرماتے ہوئے اس کی بہت سی خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ میں ضیاء القرآن کا تقریباً گزشتہ 15 سالوں سے ایک طالب علم ہوں اور لیسٹر میں اسلامک سینٹر میں درس قرآن کا جو پروگرام میں گزشتہ 20 سالوں سے کر رہا ہوں اس کی تیاری میں نے ہمیشہ ضیاء القرآن کے مطالعے کو التزام کے ساتھ باقی رکھا ہے۔ اس میں جو خوبیاں اور اس میں جو حسن میری آنکھوں نے دیکھے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں صرف 2 باتیں عرض کروں گا، اگرچہ یہ بات کہی جا چکی ہے کہ ضیاء القرآن ادب کا شاہپارہ ہے۔ ضیاء القرآن کو ادب کا شاہپارہ ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ حضرت ضیاء الامت خود بہت سی دوسری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے ایک صاحب طرز ادیب بھی تھے، تو یہ خوبی تو وہاں آٹومیٹیکلی ہونی چاہیے۔ حضرت ضیاء الامت نے اپنی اس تفسیر میں مسلک اہل سنت و جماعت کا بھرپور دفاع کیا ہے، یہ بات بھی وہاں موجود ہونی ہی چاہیے۔ وہ جس خانوادے سے اور جس مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور جس نظریاتی تحریک کے وہ علمبردار تھے، اس کا فریضہ اور اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ جب ضیاء القرآن لکھ رہے تھے تو اپنے نظریات اور اپنی آئیڈیالوجی کی وہ بھرپور وکالت اس میں فرماتے۔ یہ بات اس میں بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کر حضرت ضیاء الامت کے اپنے علمی دور میں جو دوسری تفسیریں لکھی گئیں میں اس سے جب اس کا تقابل کرتا ہوں، میں گھر کے دوسرے افراد سے اس کا تقابل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میرے سامنے مولانا مودودی کی، مولانا عبد الماجد دریابادی کی، ابوالکلام آزاد کی، سید قطب کی اور دوسرے عرب و عجم کے علماء کی وہ معاصرانہ تفسیریں ہیں جو انہوں نے بڑی محنت سے لکھی ہیں۔ میں ان تمام تفسیروں میں جب ضیاء القرآن کو رکھتا ہوں تو اس میں 2 ایسی انفرادی خوبیاں دیکھتا ہوں جو کسی اور تفسیر میں مجھے نظر نہیں ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ ان تمام ایشوز پر جہاں متوسطین کا یا متاخرین کا کوئی اختلاف ہے، کسی آیت کے کسی مفہوم کی تفسیر میں حضرت ضیاء الامت نے ہمیشہ متقدمین کے مفہوم کو اور ان کی رائے کو ترجیح دی۔ ان کا یہ اصول رہا ہے کہ متقدمین کی جو عظمت ہے اور ان کا جو ایک اتھارٹیٹو اسٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اس کو کوئی ڈیمیج نہ کرنے پائے۔ دوسرے معاصرین نے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا، لیکن ضیاء الامت کے قلم نے اور ان کی فکر نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ اگر امام راضی کے کسی قول کی آبرو کو بچایا جا سکتا ہے تو اسے بچایا جانا چاہیے، اگر امام غزالی کے فکر کے کسی پہلو کی پاسبانی ان کے قلم سے ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے۔ تو متقدمین کی عظمت کی وکالت تفسیر ضیاء القرآن میں اس صدی میں جس زور سے اور جس قوت کے ساتھ اور جس مدلل انداز میں حضرت ضیاء الامت نے کی ہے، کسی اور تفسیر میں یہ بات نہیں پاتا ہوں۔ اور دوسری بات جو ضیاء القرآن میں نے دیکھی وہ یہ کہ کراس ریفرنسز تو دوسری تفسیروں میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، یہ اہل ایمان کی نشانی، اس پر کراس ریفرنسز دوسرے مفسرین بھی دیتے ہیں۔
لیکن اس پر جتنے لیٹسٹ ریفرنسز دوسرے آئیڈیولوجیکل اسکول سے حضرت ضیاء الامت لاتے ہیں، اس میں اس صدی میں لکھی جانے والی تمام تفسیریں مجھے پیچھے نظر آتی ہیں۔ کراس ریفرنسز میں خواہ وہ ایڈورڈ گبن کی بات ہو یا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کی بات ہو یا کسی اور مغربی فلاسفر کی بات ہو یا کسی امریکن تھنکر کی بات ہو، اس میں آپ نے جس تحقیق اور جس جستجو کے ساتھ ان تمام کراس ریفرنسز کو اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے، میں اس پائے پر اور کسی کی تحقیق کو نہیں پاتا ہوں۔ اور میرے دوستو، یہ دو باتیں تو میرے موضوع سے متعلق تھیں۔ ایک آخری بات میں اپنی جانب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ضیاء الامت کا اس صدی میں ایوان طریقت کو اور مشائخ کی دنیا کو آپ نے جو عظیم قوت عطا فرمائی، روحانیت کے اسکول کو جو کنٹریبیوشن حضرت ضیاء الامت کی زندگی سے ملا، میں اسے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے میں اسے کہنے کی اجازت چاہوں گا، دو تین الفاظ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ حضرت ضیاء الامت کا دور وہ دور تھا جب تصوف تقریباً سوداگری بن چکی۔ حضرت ضیاء الامت کا دور وہ دور ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ کہا کہ ممکن نہیں تدبیر خودی خانقاہوں سے، اس شعلہ نمخوردہ سے اٹھے گی شرر کیا۔ علامہ اقبال کی وہ نگاہ جو بہت کچھ دیکھ رہی تھی، وہ خانقاہ کو شعلہ نمخوردہ کہہ رہی تھی، اور اس صدی میں تصوف کو، طریقت کو، مشائخ کو، خانقاہوں کو جس تکرار کے ساتھ تعطل کا نام دیا گیا ہے، بے عملی کا نام دیا گیا ہے، راہ فرار کا نام دیا گیا ہے، قسم خدا کی اگر ضیاء الامت جیسا عظیم انسان پیدا نہ ہوتا تو شاید جو باتیں کہی جا رہی تھیں چند سالوں میں، آنے والے ملینیم میں پوری دنیا اسلام اس کو صحیح مان لیتی کہ واقعی خانقاہ یہ بے عملی کا نام ہے، یہ راہ فرار کا نام ہے، یہ تعطل کا نام ہے، یہ نمخوردگی کا نام ہے۔ لیکن ضیاء الامت نے اپنے عمل سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنی قوت جستجو سے، اپنے ذوق تحقیق سے خانقاہوں کی آبرو کو بچا لیا۔ طریقت کی پاسبانی فرمائی، اور کاش اقبال زندہ ہوتا تو یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے۔ اگر اقبال زندہ ہوتے تو میں حضرت ضیاء الامت کو اقبال کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا کہ بتاؤ خانقاہ شعلہ نمخوردہ کا نام ہے یا شعلہ جوالہ کا نام ہے؟ بتاؤ خانقاہ تعطل و فرار کا نام ہے یا خانقاہ اس عظیم تحریک کا نام ہے جو بھیرا شریف میں بیٹھ کر علماء کی، مشائخ کی، نوجوانوں کی، آرگنائزرز کی، دانشوروں کی، مصنفوں کی، وکلا کی، ڈاکٹروں کی ایک پاکیزہ ٹیم کو پیدا کر دیا کرتی ہے۔ میں اس لیے عرض کروں گا کہ حضرت ضیاء الامت مفسر قرآن بھی ہیں، حضرت ضیاء الامت شیخ الحدیث بھی ہیں، حضرت ضیاء الامت سیرت مصطفی کے سوانح نگار بھی ہیں، حضرت ضیاء الامت پیر طریقت بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر حضرت ضیاء الامت نے اس صدی میں تصوف کی حیثیت کو، اس کی آبرو کو، اس کی عظمت کو اپنی عملی زندگی سے زندہ کرنے کا جو کام کیا ہے، اس کے بلبوتے پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضرت ضیاء الامت کو تصوف کا مجدد کہوں، طریقت کا مجدد کہوں۔ السلام علیکم۔